اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما ألم أنہکما عن تلکما الشجرۃ وأقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فدلاہما بغرور، شیطان نے ان کو دھوکے سے اتار دیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، واتفقا یخصفان علیہما، پس وہ دونوں لگے ان شرمگاہوں کو ڈھانپنے، من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے، وناداہما ربہما، ان دونوں کے رب نے انہیں آواز دی، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قالا، تو وہ دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین پر چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں اب تمہارے لیے ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک معین مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اس زمین میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، وہیں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم کو نکالا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصہ چلنا پیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام جنت پیدا فرما کے دو میاں بیویاں اتھے رہنے کا حکم دیتا کہ تسی دوئیں اتھے رہو اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کھاؤ اور استعمال کرو، لیکن ایک کوئی خاص درخت ہے جس تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا کہ اس نہ پھل تسا نہیں کھاؤنا، لیکن شیطان جڑا اس حضرت آدم علیہ السلام قسمہ دے کے اور خیر خواہی نے اظہار کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو دانا کھوا گدا۔ جس وقت دانا کھا گدا تو اللہ تعالیٰ ہوں اس نے ذکر پہ کریں کہ اس تو بعد کیا ہوا، تو فدلاہما بغرور، شیطان انہاں دھوکے نال تھلے لا دیتا۔ تھلے لا دینے نے دو مطلب ہیں، ایک تھا اس مکان تو جس مقام میں حضرت آدم اور حوا ہے یعنی جنت، اس جنت تو شیطان انہاں لوا کے تے زمین تے آنے نہ ذریعہ اور سبب بنا، اور ایک مطلب ہونا دلاہما تھلے لاؤنے نا کہ مقام اور مرتبے تو تھلے آ گئے، جڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت جگہ، ایک مقام، ایک عزت احترام جڑا اتھے دیتا ہوئے ہے۔ ظاہر زمین تے آن کے بعد سارا پکاونا بھی آپ ہے، رہنا بھی آپ ہے، بناونا بھی آپ ہے، ساری محنت کرنی، تو وہ جڑا ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس اعلیٰ مقام تو تھوڑا جہا تھلے گھن آیا انہاں شیطان اور ابلیس اپنیاں خیر خائیاں اور جذبے وکھا کے۔ بہرحال اتو تھلے زمین تے آنا ہوئے یا جس عیش اور خوشی وچ ہے اس تو تھوڑی جی مشقت والی زندگی وچ آنا ہوئے، دو مطلب دلاہما بغرور نے کہ شیطان انہاں دھوکہ دے کے تھلے گنا ہے۔ فلما ذاق الشجرۃ، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس پھل وچوں کوئی شے کھادی، روایات تفسیریں نہیں جڑی روایات ہیں انہاں اچانک کہ پہلے حضرت حوا دانا کھادا، لیکن انہاں تے اس نے کوئی اثر ظاہر نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وہ دانا کھادا تو انہاں اتنے جڑا لباس ہے دوہاں تو اس وقت وہ لباس اترنا شروع ہوا، تو جسم نے جڑا پردہ ہے وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اتار دیتا، اور جس وقت وہ پردہ ہٹیا تو ہن حضرت آدم اور حضرت حوا دوئیں
تلاش کرن لگ پے کوئی شے ہے یہ اپنی ستر کی کون چھپائیاں، تو اس کے بعد انہیں جنت نے درختوں نے جڑے پتے ہے کوئی وڈے وڈے درختوں والے پتے ان پتے تروڑ کے تے ان اپنی ستر والی حصے چھپاون لگ پے اور اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑاون لگ پے۔ اتنے علماء لکھا کہ جنت حضرت آدم اور حضرت حوا تو علاوہ تک کوئی بندہ کوئی نہیں، پہلی مخلوق ہے، پہلے بندے ہیں، نجے تک کوئی سلسلہ اولاد نہ نہیں چلنا، فرشتوں تو علاوہ ہوتے کوئی بھی کوئی نہیں، اور فرشتوں نے سامنے ننگا ہونا یا کپڑے لاؤنا یہ انہوں واسطے بھی کوئی ایجا اللہ تعالیٰ انہاں اس تو پاک پیدا کیتا نور نے بنے ہوئے، تو اس نے باوجود ہی جڑا شرم اور حیا آیا حضرت آدم اور حضرت حوا، اس تو معلوم ہونا کہ اللہ انسان نے اندر شرم حیا نے جڑا مادہ یہ فطری اور طبی طور تے رکھا ہوا، یعنی کوئی اوے یا نہیں اس تو پہلے کوئی ایجا واقعہ ہویا یا نہیں ہویا، لیکن جو یہ لباس اترنا گیا تو طبی طور تے اور فطرتی طور تے اندروں نہ ہی محسوس ہویا کہ اساں کوئی چیڑا کپڑا اتنے کرنا چاہینا اور اپنے ستر نے حصے ہیں چھپاونا چاہینا، حالانکہ اس تو پہلے کوئی ستر چھپاونے نہ کوئی حکم ہونا کوڑ موجود کوئی نہیں، کوئی تفصیلات کوئی نہیں، تو اس تو یہ جڑے شرم و حیا نے معاملات ہیں ای انسانیت ہے، اور انسانیت اور آدمیت جو تھلے لے کے بے حیائی اور بے لباسی اختیار کرنا یہ آدمیت نہ کمال نہیں، یہ ابلیسیت ہے، اور یہ شیطان نہیں چال ہونی کہ کئی طریقے نہ بندے ننگا کر دیو، اس نے بستی کر دیو، اس نے کپڑے لا دیو، اساں ذلیل اور رسوا کر دیو۔ شیطان ہر وقت ہر بندے واسطے یہ محنت پہ کرے نا، تو اس حضرت آدم اور حضرت حوا نے لباس اتروایا، یعنی زندگی نہ پہلا جڑا عمل ہویا اے جا جس تو اللہ منع کیتا ہے، تو اس نے پاداش اللہ تعالیٰ جڑی تھوڑی بہت آزمائش کی تھی، تو وہ ستر کھولنے نال آزمائش کی تھی، تو شیطان سبب بنا اس ستر نے کھل لینا، اور حضرت آدم پتے دے کے اس اپنے ستر چھپینے پہن، تو ای انسانیت ایک تعلیم بھی ہوئے کہ دنیا تے شرم اور حیا نہ رمنا ای کمال ہے۔ آج پوری دنیا تے کتنی محنت اور کوشش ہونی پئی لوگاں ننگا کرنے نہیں، کپڑے لا دیو، ستر کھول دیو، یہ معاملہ انہاں عرباں نہ بھی ہے، انہاں وچ بھی ایڈا شرم حیا والی گل کو نہیں، اور لباس نہ اور کپڑے نہ، حتیٰ کہ بیت اللہ نہ طواف بھی ننگی حالت وچ کرے نے، اور مرد عورت ننگی حالت وچ کرے نے، عورتاں انہاں نال بھی ودیاں ہوئیں کہ بھائی یہ عبادت ہے، نیکی اسی بیت اللہ نہ طواف ننگا پہ کرے نے، یا ان کپڑا کھل گیا ستر کھل گیا، تو عرباں نے ہاں اس نہ اتنا اہتمام نہیں ہے کہ اساں ہی کرنا، تو اللہ پاک یہ واقعہ بیان کر کے انہاں عرباں بھی سنانے پہن کہ یہ جس لباس ہے جو جس حالت ہے تسی وطنے ہو، یہ حالت وہ ہے جڑی شیطان چاہنا، اور وہ انسان نہ ننگیج اور شرم کھلوینا، اللہ جڑے نے وہ اساں چھپینے اور اساں ٹھگنے نہ حکم دینے، تو یہ فطرتی اور جڑی شرم اور حیا جڑی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی انعام ہے، اور یہ اللہ ایمان والے بہت زیادہ عطا کیتا۔ تو فلما ذاق الشجرۃ، حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وہ درخت کھادا، تو بدت لہما سواتہما، انہوں نے جڑی شرمگاہ ہیں ان ظاہر ہو گئی ہیں، کھل گئی ہیں، جنتی لباس اتر گیا، کائیں نہ لباس ہے کہ جا لباس ہے اللہ ہی بہتر جان ہے۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور ان دونوں شروع ہو گئے کہ جنت نے درختہ نے پتے علیہما اپنی شرمگاواں تے پاون لگ پے، علیہما تو مطلب آدم اور حوا نہیں بلکہ شرمگاواں مرادن ستر، کہ اپنے ستر والے حصے جڑے وہ دونوں چھپاون لگ پے کہ بھائی ای کیا ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتی اور فرمایا علم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں تساں اس درخت تو منع نہیں کیتا کہ درخت نہیں کھاونا، اس نے پھل نہیں کھاونا، تو میں نے منع کرنے نے باوجود تساں ہی کھادا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تساں دعا میں یہ بھی دس دیتا ہے کہ ان شیطان لکما عدو مبین، شیطان تساں نہ واضح دشمن ہے، اور دشمن ہمیشہ دشمنی کرے نا، وہ سجنائی نہیں کرے نا، اس تساں ورغلاونا ہی ورغلاونا، ای دانا کھواونا ہی کھواونا، میں تساں منع کیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کی تھی۔ اللہ ہر کہیں تنبیہ کر سکنے ہیں، ان خالقن مالکن، انہوں نے اپنے اندازن، نہیں تو نبی جتنی باتیں کرنے اور جتنے اللہ تو ڈرنے
وہ سب تو زیادہ ڈرنے۔ تو یہ نہیں ہونا کہ نبی جڑے اللہ تعالیٰ نے کوئی گدی تے بیٹھے یا انہوں نے حکم اور آرڈر اتنے چلنا۔ اللہ نے سامنے انبیاء نہ مقام اور مرتبہ بہت زیادہ، لیکن انہوں نے اللہ کو خوف اور ڈر بھی اتنا ہی زیادہ۔ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ فرمایا انی اتقاکم للہ و اخشاکم للہ، میں تو سارا نالوں زیادہ اپنے اللہ کو ڈرنا، سارا تو زیادہ میں متقی اور تقوی والا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ نے اگے تو انہوں نے خوف اور خشیت اور تقوی اس بھی ان پوری امت نے امام ہونے۔ یہ وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھوکھا رہن، پیٹ بھر کے روٹیاں ترے ٹائم نہیں کھا دیاں، اور زندگی چاہے جی 3 دن آپ تے نہیں گزرے جیسے 3 دن لگاتار آپ پیٹ بھر کے روٹی کھا دیو۔ سیرت رہی کتاباں لکھا کہ حضور بھوک نہیں وجہ تو راتی پاسے پرتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی یہ نہیں کہ اے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ آنکھا نہ تو ڈھیر لگے پے، لیکن یہ عاجزی تواضع اور جناب اللہ تعالیٰ نے اگے جھکنا، اور بات کہیں اگر آکھا کہ یا رسول اللہ ہے نا حالاتن تو فوراً بھائی میں تو پہلے جڑے نبی گزرے انہیں میں نالوں بھی زیادہ مشقتاں اور سر نالوں بھی زیادہ حالات ہے جو ویکھے اور اسے جو نہ صبر کیتا، تو میں بھی اپنے انہیں بھائیاں نہیں طرح صبر کرے سا، اور بات پوری رات نوافل بات قدم نہ سجوائنا، بات 6 سپارے 1 رکعت پڑھنے، تو یہ خدا نے خوف نہیں تو کہیں واسطے انبیاء اتنی عبادت کرے۔ تو نبی بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہر انداز گفتگو کر سکنا۔ تو حضرت آدم ابھی اسی انداز اللہ فرمایا کہ میں تساں منع کیتا ہے کہ درخت نہیں کھاونا، اور میں تساں آکھیا کہ شیطان تساں نہ کھلا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دوہاں کوئی ہٹ دھرمی، کوئی اگو ضد اور کوئی شیطان آڑا جڑا ہے نا انداز، وہ انداز نہیں اپنایا۔ انہوں تے اللہ نے بڑی خاص مہربانی ہے، انہاں فوراً اپنی غلطی نے اعتراف کر کے کہ یا اللہ سڑے کوئی غلطی ہوئی، اگر تسی ہن رحم نہ کرے سو تو اسی بڑے نقصان والے ہو وساں۔ تو اس وقت یہ تاریخی دعا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کھائی۔ اللہ دوئی جائے فرمایا پہلے سپارے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ ہی آدم کچھ کلمات سے کھائیں جنہ کلمات نے وجہ تو اللہ آدم نے توبہ قبول کی تھا، یعنی توبہ نہ طریقہ بھی اللہ ہی سکھایا کہ ان الفاظ آکھو ایسے میں کو معافی منگو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اتنے دعا نقل ہے، بڑی مشہور دعا ہے ایت کریمہ، اور یہ دعا تقریباً ہر مسلمان یاد ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے سڑے رب اسا اپنیاں جانا تے ظلم کر دیتا، غلطی ہو گئی اور یہ خطا ہو گئی، اجتہادی لغزش جو کچھ بھی اسا نہ دیو ہو گیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تسی سڑی مغفرت نہ کرے سو اور رحم نہ کرے سو تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی نقصان آڑے چو ہو وساں۔ کچھ وقت کتنا وقت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا کروائی، کتنا عرصہ رونے رہن، اس قرآن خاموش ہے۔ بہرحال جتنا عرصہ بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو لجاجت اور اس نے دعوانا اظہار کرنے رہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غلطی تو ہو گئی معاف، اس سے تو ساتھ کوئی پکڑ اور کوئی نہیں۔ بات فتاب علیہ، تاب علیہ نا مطلب توبہ قبول کر گئے، تو او توبہ تو ہو گئی قبول اور گل ہو گئی ختم۔ لیکن اگلا جڑا مرحلہ زمین تے اترنے والا، او چونکہ ہن مقدر ہے تو او تو سا زمین تے اترنا، تو اس تو بھی معلوم ہو گیا کہ زمین تے اترنا یہ اس دانا کھاونے نے جرم نے سزا نے طور تے نہیں۔ میں اس دن بھی دسے کہ غلط مشہور ہے کہ حضرت آدم نے غلطی نہیں وجہ تو انہاں سزا دیتی گئی اور زمین تے اتارا گیا، کوئی سزا نہیں دیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنی ارباں خرباں مخلوق جڑی اسی ویکھنے پہ ہیں، ایسی دنیا تھی آمنا ہے اور یہ سارا نظام چلنا ہے۔ تو دانا کھاونے والا قصہ ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے دی، معاف کر کے دا، معاف کرنے کے بعد ود سزا اگر دیون تو ود معافی تو کون ہوئی، اس تو دنیا تے آمنا بطور سزا نہیں، یہ بالکل غلط گل ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ فرمایا اور زمین تے تسی ونجو بعضکم لبعض عدو، ایک مسئلہ ہے کہ تسی ایک ہی دنیا نہ تو سنیاں دشمنیاں ہو سن، انسان نہ دشمن بھی ہو سی، نقصان بھی پہنچے سی، یعنی دنیا تے لڑائی جھگڑے ہو سن۔ اور یہ بھی ایک والدین ہے یہ دس دیونا کہ تسانی اولاد جھگڑے مگڑے ہو سن
تو یہ بھی تھوڑا جی اوے تو ایک قسم نہیں تکلیف والا ہی کام نا اولاد والدین پتہ لگے وے میری اولاد تو ہو سی لیکن اولاد آپ بھڑ سی بھی صحیح تو اولاد والدین تو تکلیف ہونی تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام یہ خبر بھی دے دیتی کہ تسانی اولاد زمین تے فرشتے والا ماحول نہ ہو سی کہ جی کو جنت فرشتے ہیں اور بالکل خاموشی چپ چاپ ہے کوئی شور شرابہ کوئی نہیں دنیا تیج نہ ہو سی اتنے بانڈے کھڑک سن پیڑ سن بھی صحیح ہے کہ دنیا جناب ڈھے سن بھی صحیح اڈے بھی مرے سن اگو پیر بھی دے سن کینچیاں بھی مرے سن یہ سارے کام تو سنی اولاد جڑی نا اونچ نہیں چاڑے یہ دنیا تے کرے سی اے بھی تو اترو بعض حکم لے بعض نہ دو تسی ایک اتنے جمع نہ سیگا علماء فرمانے دعا حضرت بھی نال ہے نا اس سمی زمین تے لامڑا ہے تو وہ ہو گئے حضرت آدم ہو گئے ہوا ہو گئے اگو انہوں اولاد نی طرف بھی اشارہ تو یہ سب سارا پہ آخر کہ سارے زمین تے لگے ونجو ظاہر حضرت آدم نی اولاد بھی شامل ہو گئی تو اس تو جمع نہ سیگا کہ تمام اولاد آدم جڑی وہ زمین تے اترو بعضکم لبعض عدو تسی ایک دونے نے دشمن انسان نے انسان نہ بھی دشمنی ہو سی اور شیطان اور انسان نے بھی دشمنی ہو سی تو بعضکم لبعض تو مراد انسان بھی آون اور انسان اور شیطان بھی آوے کہ یہ دشمنی جڑی نا جڑی اتھو شروع ہوئی یہ اتھے بھی چل نہیں رہا سی شیطان انہیں ہونا اپنا زور لینا رہ سی تو سنی اولاد تباہ اور خراب کرنا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تُساں پریشان نہیں ہونا کہ تُساں میں زمین تے منجنا پیا تُساں واسطے زمین تے رونا مستقر تُساں واسطے ایک میں قیام گاہ بنایا زمین ہے لیکن وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ایک معین وقت ہے جس وقت تک تُساں دنیا تو نفع اٹھاونا یعنی ہمیشہ واسطے میں تُساں زمین تے نہ منجنا پیا بلکہ ایک امتحان آزمائش ایک مخصوص وقت ہے اس تو بعد تُساں میں واپس بلا گی سا تو پہلے اللہ حضرت آدم زمین تے کیوں نہیں پیدا کیتا تو علماء لکھنے نے اسے بہت ساریاں حکمتان لیکن ایک حکمت ہی بھی ہے کہ سنی ہوئی اور ویکھی ہوئی شئی میں بڑا فرق ہے حضرت آدم جنت اور جنت نو سارا ماحول اپنی اکھیاں نہ ویکھ کے آئے تو ویکھے ہوئے گھرے بھی دوبارہ وہینا اور گھر بھی ہے جو ہوئے جنت آڑا تو بہت ذوق اور شوق نہ بندہ وہنا اور اب باپ آکھ کے آوے کہ میں یہ سارا گھر ویکھے ہوا تو اولاد بھی اپنے والد نے اس تاریخ اور اس نے واقعات منے نہیں تو وہ بھی شوق رکھ سی جنت نی طرف واپسی نہ تو اللہ پہلے او ویکھائی وقت اس دنیا تے بھیجا اور وقت واپسی تے دوبارہ جنت نہ وعدہ کر دیتا کہ تساں وقت ادھی وینا قال فیہا تحیون فرمایا اور زمین تے تساں رونا اتھی تسی زندگی لگے سو وفیہا تموتون اور اتھی تسی سارے مرسو موت بھی تساں تے اتھی آسی یہ قاعدہ بیان ہونا پیا اکثریت نہ کہ اکثر جڑے تسی ہو نا تساں واسطے قانون اور ضابطہ ہی وے قادیانی یہ ایت بھی پڑھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت ثابت کرنے واسطے کہ ویکھو جی قرآن تا آخنا پیا کہ تساں سارے زمین تے رونا ان مولی آخنے حضرت عیسیٰ آسمانت تو قرآن نہیں گل منا کہ نہ مولیاں نہیں منا حالانکہ مولیاں تو کون نہیں آکھے یہ گل بھی قرآن ہی آکھی اور اللہ نے نبی آکھی تو اس ایت نال کوئی تعلق نہیں تو اللہ تعالیٰ تا کیا اے بھی تو زمین تے اتر ونجو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا آسمانت اتنے بھی گئن جنت بھی گئن اللہ تعالیٰ نے سارے تو بندہ کیا کہ جی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم فرمایا ہون لگے ونجو اور ایک دنیا نے جڑا میں وقت مقرر کیتا اس وقت تک تو سچو کوئی بندہ پیچھا مڑ کے نہ آسی لیکن انہاں تو پہلے حضور جنت چو پھر آئین تو بات یہ ایت کے مطلب ہے اس نے خلاف ہے خلاف نہیں ہونا جیڑا ہونا نا مستثنا اور عجائبات معجزات عجیب و غریب چیزاں ان دنیا تے ہونیاں رہنیاں سارے دھیاں پتر ساریاں اولاداں جانور نے پیٹ چو پیدا ہونیاں لیکن کدی اللہ تعالیٰ ایک پتھر وچو چٹان چو اٹھنی پیدا کر دیتی تو یہ ان کوئی قانون نہیں بن گیا یہ ایک عجائب اور عجوبہ اور معجزہ نبی نے اللہ تعالیٰ اساں ظاہر کر دیتا تو وہ مستثنا ہونا اس سارے قانون تو کہ دنیا نے سارے اٹھنیاں تے پیدا ہویاں اٹھنے اور اٹھنی نے پیٹ چو یہ پتھر چو کیوں نکل آئی تو یہ ایک عجوبہ اس تے قانون لاگو نہ ہو سی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کہ اللہ تعالیٰ آپ معراج تے آسمانہ تے ابرایا آج دنیا چاند تے وہنی پئی اور جناب مختلف سیارے تے پہنچنی پئی اور آنے والے وقت پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ سی
تو ہن اتھے ونج کے جڑے لوگ مر وے سن یا جہازاں وچ جڑے ونج کے لوگ فضاواں وچ مر وے نے تو وہ بھی تو زمین تے نہیں مرنے تو بعد کہ اکساں کہ یہ غلط ہو گئی ایت تو یہ ایت قاعدہ کلی اور اوے عمومی قاعدہ کہ عام طور تے انج ہو سی کوئی وچو ایک آدھ بندہ اللہ تعالیٰ اگر اٹھا گدا اور اساں دوئی مقام تے بیان کر دیتا تو وہ اس نے خلاف بھی نہیں ایک گل اور دوئی گل یہ کہ حضرت عیسیٰ نے متعلق یہ کہیں نہ بھی عقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے گئن تو انہوں نے اتھی فوت ہونا تے اتھی دفن ہونا تے اتھی ان راسن تے قیامت ڈڑے اتھی اٹھ سن ساری امت نہ عقیدہ کہ انہوں واپسی تو بعد انہاں بھی موت آسی اور ان بھی قبر ان اندر دفن ہو سن اور جڑا سارا نبیاں نہ ہویا وہ انہاں نال بھی ہو سی اور جڑا ساری انسانیت نہ ہونا پیا وہ انہاں نال بھی ہو سی تو ایک وقت آسی جیسے ای وعدہ بھی انہاں واسطے پورا ہوئے سی تو عارضی طور تے اگر انہاں آسمان تے موجود ہیں تو ای اس ایت نہ اس نال کوئی تعلق نہیں قال فیہا تحیون اس زمین تی تسی جیسو فیہا تموتون اتھی تساں موت آسی ومنہا تخرجون اور اسی زمین چو قیامت ہے ڈھڑے تساں کڈے ویسے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.